واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 43 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کی دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ ناظرین، واقعے کی تفصیل جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ دو فرشتے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا اور اپنے ساتھ حرم کعبہ میں صفا و مروہ کے درمیان لائے۔ جہاں براق کھڑا تھا وہ گدھے سے بڑا لیکن خچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا بشتی جانور تھا۔ ناظرین، ران پر دو پر تھے اور زین بندھی تھی۔ اس جنتی براق کا نام جاروت تھا۔ ناظرین، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کروایا اور روانہ ہوئے۔ دائیں بائیں فرشتوں کی جماعتیں تھیں۔ راستہ میں کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار الہجرت ہے، یہاں اتر کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ ناظرین، پھر جبریل علیہ السلام نے طور سینا پر براق کو روکا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ کی تیسری منزل بیت الحم تھی، جس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ناظرین، وہاں سے بیت المقدس آئے جہاں مسجد اقصیٰ تھی۔ وہاں آپ براق سے اترے۔ استقبال کے لیے فرشتوں کی کثیر تعداد تھی۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء آپ کے منتظر تھے۔ ناظرین، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی مقتدیوں میں تھے۔ یہ سفر کی پہلی منزل تھی، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سفر کی دوسری منزل شروع ہوئی جو اصل معراج ہے۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صخرہ پر لائے جہاں سے فرشتے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ناظرین، وہاں ایک سیڑھی نمودار ہوئی جس کے ذریعے اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائی۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ناظرین، پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت
نبوت کا اقرار کیا۔ ناظرین، پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ ناظرین، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ ناظرین، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ ناظرین، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ناظرین، ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھلایا گیا، جو فرشتوں کا کعبہ ہے اور زمین پر کعبہ کے عین اوپر واقع ہے۔ ناظرین، وہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے۔ ناظرین، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور پھل مٹکوں کی طرح تھے۔ ناظرین، فرشتے جگنوؤں کی طرح ان پتوں پر تھے۔ اس پر سونے کے پتنگے روشنی اور مختلف رنگ چھائے ہوئے تھے۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا عالم خلق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس کے آگے عالم غیب ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ناظرین، یہیں پر جنت المأوا ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے رک گئے اور عرض کیا کہ اگر اس مقام سے بال برابر بھی بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں۔ اب آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ناظرین، اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کہ وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ناظرین، آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ ناظرین، انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لے گئے۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ نیچے لائے گئے۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے پھر کہا، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ ناظرین، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو واپس اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی
راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس ان کی اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ ناظرین، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس۔ بعض طرق میں آیا ہے کہ اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق الصدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی تو آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ نے فطرت پالی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی اور 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ناظرین، ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ ناظرین، نیل و فرات دیکھنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک یعنی داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ نے جنت و جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے۔ ناظرین، وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ناظرین، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو با پہلو سڑا ہوا چیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علم کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 44 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔